آج کے مہمان ہیں فیضان حقی. وائس اوور آرٹسٹ ہیں, جادوگر ہیں, آواز کا جادو جگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انہیں, میں نے بھی دیکھا ہے, بہت سارے ٹریول شوز ہیں ان کے, انٹرویوز لیتے ہیں لوگوں کا, لیکن شاید ہم ان کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتے, صرف سنائی دیتے ہیں. آج ملتے ہیں ان سے اور بہت سی باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا دماغ کیا سوچتا ہے. آئیے ملیں. فیضان, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. I always look forward to the reverse of this کہ میں آپ کا انٹرویو کروں اور آپ سے انٹرسٹنگ باتیں ہوں, مگر اس سچویشن میں I think اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی. آپ جیت گئے. لاہور میں کیا کر رہے ہو؟ میں لاہور ہر مہینے آتا ہوں. میرے یہاں پہ بہت سے رشتہ دار ہیں, بہت سے دوست ہیں, اور میں یہاں پہ کھانے کے لیے بھی آتا ہوں, میں یہاں پہ ایونٹس کے لیے بھی آتا ہوں, اور بہت سا کام یہاں پہ ہوتا ہے. یہاں ہم تو کراچی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, مگر کانسرٹ زیادہ یہاں ہوتے ہیں, چیزوں کی لانچز زیادہ یہاں ہوتی ہیں, ایوارڈ سیریمنیز, فوڈ فیسٹیولز وہ زیادہ یہاں ہوتے ہیں. مجھے جانا پڑتا ہے اس کے لیے, اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر ایوری ٹائم بیکاز لاہور از مائی سیکنڈ سٹی. سیکنڈ سٹی لو وائز یا لو وائز از دا فرسٹ. اچھا, لو وائز از دا فرسٹ, بٹ اٹ ہیز بین مائی سیکنڈ سٹی آل مائی لائف. تو یہاں پہ میرا مہینے میں ایک چکر لگتا ہی لگتا ہے. تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں, ہاں پیچھے جاتے ہیں بچپن کی طرف. کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں, میں سب سے بڑا ہوں. کہاں پیدا ہوئے؟ میں پیدا تو سرگودا میں ہوا تھا. اچھا, مگر پلے بڑھے کہاں؟ کراچی میں. اوہ, سو یو آر ناٹ اے لاہوری. سو یہ جو لاہور کا ٹیسٹ ہے یہ ڈیولپ ٹیسٹ ہے. یہ ڈیولپ ٹیسٹ ہے, بٹ مائی مدر از فرام لاہور. اچھا, تو ان کی وجہ سے میری نانی لاہور میں تھیں اور ماموں سارے لاہور میں تھے, تو سال میں یہاں آنا ہوتا تھا میرا, اور I was well acquainted with the culture of Lahore. I loved it. ابو کیا کرتے تھے؟ ایڈورٹائزنگ. اور امی؟ امی ہاؤس وائف. اور میرے پیچھے بھاگتی تھی. ہیں میرے پیچھے بھاگتی ہیں آج تک چیزوں کا خیال رکھتی ہیں. اور فادر ایڈورٹائزنگ میں تھے. اچھا, ایک عرصے تک انہوں نے ایڈورٹائزنگ کی, اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی. اچھا, اب یہ بڑی مچھلیوں کا کھیل ہو گیا, تو اس میں شریف لوگوں کا کوئی کام نہیں. We got out of it. Yeah. I come from a literary family. ہمارے یہاں لکھنے اور شاعری کا رواج تھا, گھر میں مشاعرے ہوا کرتے تھے. دادا شاعر تھے اور اردو لغت پہ انہوں نے بڑا کام کیا, اور تو ہم نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا گھر میں. شان الحقی صاحب. شان الحق حقی صاحب. شان الحق حقی صاحب. اچھا جی. تو بڑے انٹرسٹنگ ماحول میں پیدا ہوا, بڑے انٹرسٹنگ لوگوں کے درمیان. اپنے والدین کا پہلا بچہ تھا, اور میرے والد بھی اپنے والدین کے پہلے بچے تھے, تو مجھے بڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ ملا. سب کا انپٹ تھا میری لائف میں, چچاز, پھپھوز, جو بھی ان میرڈ تھے, سب کے ہاتھوں میں کھیلا ہوں میں. تو I had a very special childhood, very special experience with pets, and garden, playing games. Spoiled, rotten. Not rotten somehow. No. گھر میں کچھ رولز تھے, اسٹرکٹ نہیں تھے, بہت اوپن مائنڈیڈ سی فیملی ہے, بٹ کچھ رولز تھے کہ اگر ایک جملہ اردو میں شروع کیا تو اس کو انگریزی میں ختم نہیں کرو گے, اس کو اردو میں ہی ختم کرو گے. اور اب تو ہم بالکل آزاد ہو گئے ہیں. اب تو ہم نے انگلش بنا دیا اس کو ان دی ٹرو سینس, نہ انگریزی بولتے ہیں نہ اردو بولتے ہیں. مگر بہت اچھا ایٹماسفیئر تھا گھر میں. It was a rich environment, in which I really thrived. Loved it. So very happy childhood. اور پھر دوسرا بھائی یا بہن؟ میرے بعد ایک بہن ہے. اور اس میں کتنا گیپ تھا؟ 3 سال. اچھا, سو زیادہ عرصہ نہیں بادشاہت کی ہے؟ نہیں, مگر بادشاہت میری رہی. اچھا, I think بڑا ہونے کی وجہ سے اور سب سے ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہونے کی وجہ سے I think I remained closer than my siblings to the extended family, and بہن ہے, پھر ایک چھوٹا بھائی ہے, اور وہ زیادہ ریزالوڈ انسان ہے اپنی زندگیوں میں. Both married, both have children. I don't, so I'm the reclusive one. ریکلوسیو کہوں گی, آزاد. ہاں, ہے نا, آزاد. ہاں. اچھا, گھر میں کیسا ماحول ہوتا تھا؟ بات چیت جب کرتے تھے تو کیا بہت سیریس ہوتا تھا یا مذاق بھی ہوتا تھا؟ ہر چیز کے بارے میں بات ہو سکتی تھی. اچھا, یہ پتا تھا کہ ہر چیز کے بارے میں کھانے کی میز پر ڈسکشن میں بچے انوالوڈ ہوتے تھے؟ بالکل انوالوڈ ہوتے تھے. اور دادا واز اے گریٹ سورس آف نالج. آپ کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے تھے, اور آپ کو ایک مطلب ان ایکسپیکٹڈلی رچ آپ کو
रिस्पॉन्स मिलता इवन जब बड़े बात कर रहे होते थे तो बच्चे कितना कुछ एब्जॉर्ब करते थे, लगता था कि उनकी सारी पॉलिटिक्स भी समझ आती है, यू नो, एट एन अर्ली एज, बीइंग अ फर्स्ट चाइल्ड यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सेस, यू नो. शरारती थे बहुत ज्यादा. स्कूल से सस्पेंड होता था, डांट क्या मार भी पड़ती थी. कौन मारता था? अम्मी हैंगरों से. सीरियसली? हैंगर से मारती थी, पाइप से मारती थी. ओए. मगर फिर हरकतें भी ऐसी होती थी. जब मुझे मारती थी मैं भागता भागता उनको एस्केप करने के लिए घर की छत पे चढ़ जाता था. हाँ. और फिर खड़ा हो जाता था एक एज पे कि आप पकड़ो. दरख्तों पे चढ़ना. फिर वो डरती थी कि ये गिर जाएगा वहां से, यू नो, फिर छोड़ देती थी. फिर वापस उतरता था तो पिटाई होती थी, यू नो. तो ये पिटाई भरपूर हुई है, यू नो. फिर खुद भी रोती होंगी पीटने के बाद? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी रोने की. कुछ किया होता था तो पिटाई होती थी. ऐसे नहीं होती थी. तो क्या सबसे बड़ी क्या गड़बड़ होती थी? झूठ पे पिटाई होती थी? नहीं, झूठ नहीं बोलता था. झूठ की जरूरत नहीं पड़ी. प्रैंक्स, स्कूल, यू नो, गेटिंग इनटू फाइट्स, डूइंग नॉटी थिंग्स, राइटिंग थिंग्स ऑन द वॉल, स्टफ लाइक दैट. मगर आई मीन आई वाज अ नॉटी किड, आई वाजंट अ बैड किड, यू नो. बदतमीज नहीं था मैं किसी के साथ भी. और मैं स्कूल में अपनी प्रिंसिपल से भी मजाक करता था कि वो जब कहती थी स्कूल में कि भाई आज हमें कौन कोई शेर या कुछ सुनाएगा इंटरेस्टिंग बात, तो मैं हाथ उठा लेता था रोज. मेरे अपने अब्बा से रास्ते में गाड़ी में इतनी मजे की बातें होती थी कि मुझे कुछ जहन में होता था बात करने को. मैं हाथ उठाता था, फिर वो कहती थी अच्छा अब कोई और नहीं उठा रहा तो तुम आ जाओ. फिर वापस मैं ऊपर जाता था. मतलब जो भी उनको लगता था कि ये शरारत में कर रहा है, मगर फिर कोई काम की बात भी कर रहा है, यू नो. तो वो ना नहीं करते थे मुझे. तो मेरी टीचर्स से बड़े स्पेशल रिलेशनशिप्स रही मेरी. और आज भी हम कहीं मिलते हैं तो यू नो वी मीट वेरी वार्मली बिकॉज वी रिमेंबर ईच अदर, यू नो, गॉट गुड मेमोरीज टुगेदर. सो चाइल्डहुड वाज अमेजिंग. सो नेचुरली तो पढ़ाई जो है वो कीपिंग योर फादर्स बैकग्राउंड इन माइंड तो एडवर्टाइजिंग की तरफ जानी चाहिए थी. एडवर्टाइजिंग की है मैंने अपनी लाइफ में, मगर उनकी वजह से नहीं की. अच्छा. आई नेवर थॉट कि उनकी कंपनी ज्वाइन करूंगा. हालांकि वो पाकिस्तान में 5th और 6th बेस्ट कंपनी थी एक जमाने में. आई नेवर थॉट ऑफ जॉइनिंग हिम एट दैट. आई हैड माय ओन ड्रीम्स. एंड क्या ख्वाब थे, क्या देखता था? फिल्म मेकिंग, जो मैंने आपको 97 में करते हुए देखा. 98. हाँ 99 में तो रिलीज हो गई थी. हाँ हम प्रीमियर पे साथ थे. हाँ. तो क्या उस वक्त जब स्कूल में थे तो फैजान क्या ख्वाब देखता था? ख्वाब ये देखता था कि दिमाग पे एक मशीन हेडफोन्स की तरह पहना दी जाए सर पे, और उससे आप अपने दिमाग में जो इमेजेस हैं, जो लोग हैं, जो बातें हैं, वो प्रोजेक्ट कर सकें एक बड़े स्क्रीन पे. तो आई यूज्ड टू इमेजिन कि सिनेमा में लोग बैठे हुए, स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ के मैं कुर्सी पे बैठूंगा चुपचाप और हेडफोन लगा के प्रोजेक्ट करूंगा पूरी फिल्म अपने दिमाग से. तो मैंने अपने फादर से कहा कि ये कैसे हो सकता है, कोई मशीन बनाए, ऐसी इजाद करें. हम इन्वेंशंस की बड़ी बात करते थे उन दिनों में. To excite my imagination, he used to talk about inventions and inventors. मैंने कहा ऐसी मशीन होनी चाहिए. He said, yeah, the closest you can get to it is either cartoon animation या फिर फिल्म मेकिंग या थिएटर. इसमें हो सकता है कि तुम जो सोचा हुआ है तुम वो दिखा दो. तब मुझे लगा कि फिल्में भी पसंद हैं और ये प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग लगता है, तो लेट्स लर्न दिस. So by the time I got done with high school, I knew what I wanted to do. I wanted to go to film school. But I couldn't go to film school because I couldn't afford it. You know, admission हो गया, सब कुछ हो गया. Yes, it's very expensive. Very extremely expensive, and we were going through, our chips were down at that time. So we knew that we couldn't send me. So I decided to apply for scholarships and all that. But even with the scholarships, I didn't have enough money to go to film school. It's expensive still. So I said, कोई बात नहीं, MBA नहीं करूँगा, BBA नहीं करूँगा, मैं फिल्म मेकिंग करूँगा और सीखूँगा उन किताबों को फोटोकॉपी करके जो कि मेरे दोस्त फिल्म स्कूल में पढ़ रहे थे. अच्छा. तो मुझे फोटोकॉपीज भेजते थे और फैक्सेस आते थे वहाँ से, यू नो, लेक्चर्स के. तो वही चीज़ें जो कि मेरे दोस्त होमवर्क के तौर पे पढ़ रहे थे या स्कूल वर्क के तौर पे कर रहे थे, वो मैंने आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन पढ़ी और बहुत शौक से पढ़ी. तो मैंने फिल्म थियोरी बहुत जल्दी पढ़ ली थी, यू नो. फिल्म की हिस्ट्री में बहुत जल्दी जान गया था. और फिल्म मेकिंग मैंने, जब आपकी मेरी मुलाकात हुई थी 97 में, जमील दहलवी आए हुए थे पाकिस्तान जिना बनाने के लिए. तो मैं जिना पे काम कर रहा था. इट्स माय फर्स्ट जॉब. तो जर्नी बिगैन देन एंड आई लर्न फिल्म मेकिंग. टीवी भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि पहले एडवर्टाइजिंग में काम नहीं किया. एडवर्टाइजिंग में किया था. मैंने जब जिना फिल्म खत्म हुई तो सडनली आई हैड टाइम. मुझे गजनफर अली साहब ने कहा कि भाई तुम एक म्यूजिक वीडियो काउंटडाउन है उसमें होस्ट बन जाओ. वो बन गया. और फिर मुझे लगा कि होस्टिंग के अलावा मेरे पास हफ्ते में इतने दिन होते हैं, मैं लिखता हूँ. तो मैं एक एड एजेंसी के पास गया, MIL, और उनसे मैंने कहा कि ये मेरे सैम्पल्स हैं कुछ क्रिएटिव राइटिंग के,
اور آپ میرا ٹیسٹ لیں اور میں آتا ہوں. 18 سال کا 17 سال کا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہائر کریں. کے بچے سنگرز کو جانتے تھے, یو نو. تو یہ ہوا. پھر ری انوینٹ کیا تو کیا کیا؟ ری انوینشن میں ٹائم لگا, یو نو, سوچنے میں کہ میں ہوں, ہاؤ ایم آئی ریلیونٹ ٹو دس. جو میں ہوں وہ تو میں سمجھ رہا ہوں, بٹ ان کو کیا سمجھ آئے گا. ہائر می ایز اے جونیئر کاپی رائٹر. وہاں سے کوئی 1 سال بعد مجھے ایک اچھی آفر آئی کہیں سے کہ انگلش کاپی رائٹر چاہیے, انٹرفلو, اوگلوی اینڈ میتھر. میں نے ان کو جوائن کیا, 4 سال وہاں کام کیا, ایڈورٹائزنگ سیکھی. روہیل حیات اور بلال مقصود کا اسسٹنٹ تھا میں, ان کو ایڈز کی شوٹس میں اسسٹ کرتا تھا, ایڈز میں, میوزک ویڈیوز میں. تو ایک ایٹ این ارلی ایج بہت اچھے لوگ مل گئے. روہیل حیات, یو نو, جنید جمشید, فرسٹ انٹرویو واز ود ہم, یو نو. غضنفر علی, what a great man he is, and what a great role he played in my life, you know. Freedom to say what you want to say. I will not give you a script. You're intelligent enough to know what to say. تو اس طرح سے شروعات ہوئی انڈیپینڈنٹ ٹرمز پہ, اور انکریجمنٹ کے ساتھ. نو آرٹیفیشیل انکریجمنٹ, یو نو, پیسے کوئی زیادہ نہیں ملتے تھے, کم تھے, یو نو, مگر ہمارے لیے پاکٹ منی تھی وہ, یو نو, کہ پاکٹ منی اچھی ہے. And I'm learning how to do filmmaking on the best stepping stone to filmmaking, which is television. تو ہم نے سب کچھ سیکھا. 2001 میں غضنفر علی صاحب کی دوبارہ کال آئی 4 سال بعد کہ بھائی آ جاؤ. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں اب میوزک چینل کھول رہا ہوں. میں نے کہا میوزک چینل کے لیے کانٹینٹ کہاں ہے پاکستان میں؟ ایک وائٹل سائنس تھا, ایک جنون تھا, ایک آواز تھا, ایک علی حیدر تھے. انہوں نے کہا کانٹینٹ آ جائے گا, تم آؤ. اس بھروسے پہ میں چلا گیا وہاں, ایڈورٹائزنگ چھوڑ کے. ویسے ہی ایڈورٹائزنگ سے تنگ آ گیا تھا کہ فیک سی دنیا ہے جہاں پہ آپ کا بہترین کانسیپٹ اپروو نہیں ہوتا, سب سے فضول کانسیپٹ اپروو ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بلایا اور میں گیا. پھر دین انڈس میوزک گاٹ لانچڈ, اینڈ آؤٹ آف دا بلو 400 bands came from nowhere and became a part of our lives. So being the person, one of the people talking about those bands and those singers was tantalizing, you know. It really, I don't know کہ وہ 10 سال کیسے کہاں گئے, یو نو, بس گزر گئے, یو نو, بہت اسپیڈ سے. اور جب بھی ہم آفس جاتے تھے تو یو نو all the people you really wanted to see were there, sitting there. And Ali Zafar's first interview, Atif Aslam's first interview, we were there, you know. So that was a sort of golden age, a renaissance, you know. Musharraf was our president, media had new freedoms, freedom with responsibility, we were told. So we felt that responsibility. ہاں گھٹیا بات نہیں کرنی, کوئی فضول بات نہیں کرنی یہاں پہ. اور بہت اچھا 10 سال ایسے گزرے. MTV بن گیا, انڈس میوزک. اور پھر جب پاکستان میں حالات خراب ہوئے, ٹیررزم بہت بڑھ گیا, تو کانسرٹس کی NOCs ملنا بند ہو گئیں. سنگرز کی جو کمائی کا ذریعہ تھا, ریکارڈ لیبلز تو کچھ دیتے نہیں تھے, سنگرز کی کمائی جب کا ذریعہ بند ہو گیا تو پھر وہ واپس بیچارے اپنے بینک جابز میں اور فیکٹریوں میں چلے گئے, اور میوزک سین یو نو ختم ہو گیا. اس کے ساتھ MTV اور انڈس میوزک آلسو ریپڈ اپ, اینڈ دین اے نیو فیز بگین, یو نو. وی ہیڈ ٹو ری تھنک آور سیلوز, وی ہیڈ ٹو تھنک اباؤٹ ہاؤ وی کوڈ بی ریلیونٹ ناؤ, یو نو. ہم نے تو میوزک کی سروس کی ہے, سم تھنگ وی لوڈ. آگے سے کیا چیزیں آفر ہو رہی تھیں. Indus music, by the way. You do? Yes. I think we all do. Yeah, absolutely. I miss it as a. For the kids today, it seems like a time in the future. Yeah. You know. کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں. The young generation music تو بنا رہی ہے, but سنانا بھی تو ہے نا. چھوٹے بچے جو ہیں وہ politicians کے نام جانتے ہیں, جس طرح میری جنریشن کے بچے سنگرز کو جانتے ہیں, you know. تو یہ ہوا. پھر ری انوینٹ کیا تو کیا کیا؟ ری انوینشن میں ٹائم لگا, یو نو, سوچنے میں کہ میں ہوں, ہاؤ ایم آئی ریلیونٹ ٹو دس. جو میں ہوں وہ تو میں سمجھ رہا ہوں, بٹ ان کو کیا سمجھ آئے گا. مارننگ شوز آفر ہوتے تھے, کر کے دیکھا, مگر اس سے یہ لگا کہ وہ آڈینس, اس آڈینس کو نہ میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی طرح جس کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے, اور میں صحیح بندہ نہیں ہوں اس کے لیے. تو آئی پلڈ مائی سیلف آؤٹ آف دیٹ. غلط چیز نہیں کرنی. جس کنوکشن کے ساتھ ہم میوزک کے پروگرامس کرتے تھے, اس کنوکشن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے, یو نو. گیم شوز آفر ہوتے تھے جس میں مڈل کلاس کی ہوس اور بھوک دکھائی جاتی تھی کہ موبائل فون کے پیچھے لوگوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں. یہ بھی نہیں کرنا, سوری, دس از کلچرلی دس از دا رانگ ان پٹ. میں اپنے کلچر کو اس طرح تھوڑی دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا صحیح ہے, اسٹے کلوز ٹو یور آئیڈیلز. وائس اوورز آر کیپ می گوئنگ. میں وائس اوورز کرتا رہا تھرو آؤٹ, ایڈس کے, ڈاکیومنٹریز کے, اور ماشاء اللہ اس میں پروگریس ہوتی گئی. آئی بیکیم ون آف دا مین وائس اوور آرٹسٹ. تو
اکاؤنٹ اس سے مطلب میرا کرایہ اس سے جاتا تھا. لیکن مشکل نہیں تھا کہ جو شخص کے کیمرے کے سامنے ہے اور وہ غائب ہو جائے, بس صرف آواز رہ جائے. یہ تو پتا تھا کہ جب ضرورت ہوگی, جب ایسا ٹائم ہوگا تو میری ضرورت بھی ہوگی, کیونکہ کچھ باتیں جو کہ میں کر سکتا ہوں جو کہ کوئی اور نہیں کرے گا. Nobody can replace Samina Peerzada. There's already a Samina Peerzada. No matter how much I become like her, I cannot replace her because the original exists. So جہاں آپ کی ضرورت ہوگی وہاں پہ فٹ ہونا بہتر ہے, rather than trying to fit yourself in as an actor, as a no, don't change your genre because you'll not do justice to it. Stick to your thing. Make movies, make documentaries. اور میں اس طرف مطلب تھوڑا سا مجھے behind the camera آنے کا شوق ہوا زیادہ. مجھے یاد آیا کہ میرا ٹیلی ویژن میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ٹی وی اسٹار بن جاؤں, تھا کہ میں ڈائریکٹر بنوں. تو آج بھی شکر ہے کہ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اس پہ فوکسڈ ہوں. اچھا, وہ ٹریول شو کا کیا ہوا؟ ٹریول شوز بناتا رہتا ہوں میں. آپ سے جب میری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اس کے لاسٹ اس کے بعد میں چائنا گیا. میں نے ڈان ٹی وی کے لیے ایک ٹریولاگ سیریز بنائی, 3 episodes, one based on China's infrastructure, the new China's industries and its modern society. So that's on air right now. اچھا, کون سے چینل پہ ہے؟ ڈان. اچھا, ڈان پہ ہے. ڈان کے لیے کی تھی. اچھا اچھا. مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی غصہ نہیں آیا؟ کس بات پہ؟ کہ ایک اچھا بھلا ملک تھا, اس کو ہم آنا بند نہیں ہوا غصہ, غصہ ختم نہیں ہوا اس بات. نہیں, ختم ہو بھی نہیں سکتا. نہیں, کہ ہم ایک اچھا بھلا ملک تھا ہمارا, ہم یہاں پہ اظہار رائے کی آزادی تھی, یہاں پہ کتابیں لکھنے, سوچنے, شاعری کرنے کی تھی. اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ جوش صاحب کی کتابیں جلائی جاتی ہیں. اور دیکھیں میں 80s کا مجھے زمانہ یاد ہے, کراچی میں ونڈرفل سٹی, سائیکل چلاتا تھا ہر جگہ. والدین کو کوئی موبائل فون نہیں تھا, کوئی فکر نہیں ہوتی. میں نے چلائی ہے سائیکل اپنے شہر میں, 4-5 گھنٹے گھوم کے آپ واپس آئے, کوئی فکر نہیں کسی کو. مالی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلے گئے ان کے محلے میں, کوئی فکر نہیں تھی کسی کو. آج کل کے بچے باہر کرکٹ نہیں کھیلتے, کوئی سائیکل نہیں چلاتا باہر, کراچی میں خاص طور پہ. کسی نے یہ سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے نوجوان نسل کے لیے؟ ہر انسان سوچ رہا ہے کہ ان کی آزادی چھین لی ہے ہم نے, اظہار رائے کی آزادی چھین لی ہے, ایکسپریس کرنے کی جو ٹیلنٹ ان میں ہے. آزادی سب کی چھینی ہے نا, سبھی کی نا, سب کی چھینی ہے. بوڑھے لوگ موومنٹ کی آزادی چھین لی ہے کہ اب آپ جا نہیں سکتے باہر, کھیل نہیں سکتے, تو ہم کیا دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. ہے نا, اپنے لیڈرز کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں آج. کبھی سوچا نہیں کہ پولیٹیکل شو کروں؟ نہیں, پولیٹیکل شوز دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے, اور اس میں بھی جو سارے لوگ شام کو بیٹھے ہوئے ہمارے والدین کو سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں, نہیں میں نام تو نہیں لوں گا, مگر نہیں پھر دوسرا بندہ نام نکلوا لیتا ہے ان سے. سب پری پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں, اور all these people are also paid by someone to write a certain agenda. آپ 4-5 چینلز کے بیچ میں فلپ کریں گے, آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کس کو کون فنڈ کرتا ہے, اینڈ ان کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں بولتا. تو اس گیم میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں, اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور میں بھی بدنام ہوں گا. کیسا دیکھنا چاہتے ہو اس ملک کو؟ اس ملک کے لیے ریفرنسز تو بہت سارے موجود ہیں. آپ جس جگہ لوکیٹڈ ہیں, چائنا کا ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں, کمیونسٹ کنٹری, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ کمیونسٹ پارٹی رنز دیٹ کنٹری, اور ایک کوئی صوبوں کی گورنمنٹس ڈفرینٹ نہیں ہے, ایک پالیسی ہے پورے ملک کے لیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آئیڈیل ہے, مگر اس میں سے کچھ چیزیں ہم ضرور سیکھ سکتے ہیں. کہ یہ جو ہے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, سندھ میں نہیں ہو رہا, بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے؟ برج ہر جگہ بننا چاہیے, ٹھیک ہے, اچھی روڈز ہر جگہ بننی چاہیے. تو بات یہ کہ جب موٹیویشنز لوگوں کی ایٹ دا کور صحیح نہیں ہوں گی تو کوئی مجھے اچھی سڑک سے اور اچھی ٹرین میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ امیر لوگ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. انڈیا شائننگ؟ نو, اٹس ناٹ ریئلی شائننگ. اونلی دوز ٹاپ پیپل آر شائننگ. دوز پیپل ہو ور فرینڈز ود جواہر لال نہرو, انڈسٹریلسٹ دوست تھے, وہ بن گئے. ہمارے ملک میں فیوڈل کلاس اور ایک ملٹری کلاس بن گئی. اور کون, مطلب بزنسز ڈنٹ ڈو ویل, یا پولیٹیشینز بن گئے. اب تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی باہر کی پاور آ کے بناتی ہے. آپ کو سب نظر آ رہا ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اس کے اپنے سٹیزنس کی تو کوئی عزت نہیں ہے. کسی فارینر کی ضرور ہوگی. ریمنڈ ڈیوس کمز ٹو یور کنٹری, kills a few policemen and runs away without telling you his real name. He can do that. Somebody hides Osama bin Laden in our country. Somebody also receives money to let the Americans pick him up or to destroy him in our country.
تو پھر اس سینیریو میں جہاں ہم ہیں, نوجوان نسل کا کیا رول ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو نوجوان نسل جنرلی مس گائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے, مگر ایڈوائس اگر آپ کہہ رہی ہیں, ایڈوائس فار دا ینگ پیپل, میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو کرنٹ جنریشن. نہیں ایڈوائس مت کرو, مگر رول کیا ہے, کیا کرنا چاہیے, سچ کا کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت سمجھنا, ہر کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس بات کو کہ ایکچولی پالیسی ہونی کیا چاہیے, یو نو, کیونکہ پالیسی تو کسی بیسس پہ بنتی ہے. ہماری بیسس آف نالج از ناٹ ایبسلیوٹلی کریکٹ. ہمیں جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے کل کی پالیسیز بنانے کے لیے, سوچنے کے لیے, وی ناٹ اکوپڈ لائک دیٹ. ایجوکیشن از ناٹ گڈ, وی ہیو نو سینس آف ہسٹری. آنے والے وقتوں کا ہیومن سائیکالوجی آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے, کیونکہ وہ پہلے ہیومن سائیکالوجی کے سائیکلز پہلے گزر چکے ہیں وہ, اور وہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں. آپ ان کو سمجھیں گے تو آگے کے اسٹیپس کو بہتر سمجھ سکیں گے. تو میں تو کہوں گا کہ ہسٹری کی سمجھ ہونی چاہیے, بیسکلی ایجوکیشن وہ نہیں ہے یہاں پہ. اور تھوڑی سی وہ عادت ڈالنی چاہیے ریسرچ کرنے کی, پتہ کرنے کی. اس کو بات جو بھی کرے کوئی, اس کو سچ نہ جانو, معلوم تو کرو کیا یہ واقعی سچ بھی ہے یا نہیں ہے. تھوڑا کچھ حد تک وہ عادت تو پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں. اچھا, کہ اگر میں ایک بات کہوں گا اور میں نے کہہ دیا کہ وہ اس چیز کے اتنے بلین ڈالرز تھے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے پتہ کرنے کے نہیں اتنے نہیں تھے, اتنے تھے, مگر یہ ہم جہاں پہ کرنا چاہیے ہم وہاں نہیں کرتے. وہ ڈینجرس نہیں ہے وہ جو ٹرینڈنگ کا سارا سسٹم شروع ہو گیا ہے. وہ تو ہے بہت ڈینجرس کہ آپ نے گوسپ کوئی پھیلائی, کوئی غلط خبر پھیلائی اور آپ سب طرف اس طرف چل پڑے, کسی نے اپنا ذہن ہی نہیں استعمال کیا. پہلے وقتوں میں آپ کے سامنے ہے, ہاں پہلے وقتوں میں آپ کے پاس سوائے ریڈیو کے کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن لوگ بہت نالجبل تھے, کیونکہ وہ کتاب کھولتے تھے. بالکل کتاب کھولتے تھے, کتاب پڑھتے تھے, اور کوشش کرتے تھے کہ جو لفظ نہیں ان کو معلوم ہے ان کا کہیں سے مطلب ڈھونڈ ڈکشنری ساتھ رکھتے تھے. ڈکشنری ساتھ نہیں تو کسی بزرگ سے پوچھ لیتے تھے, بیٹھ جاتے تھے کسی کے پاس. اب ایک فرق یہ آیا کہ لوگ آن دس, آپ کہتے ہیں کہ وہ یوتھ جو ہے آج کل کی وہ بڑی نالجبل ہے, کیونکہ وہ سرفیس پہ ہر چیز جانتی ہے. ایک آرٹیکل پڑھا ہوا ہے ہر چیز کے بارے میں, ایک نیوز کلپ کوئی پڑھی ہوئی ہے, مگر کتاب کسی نے نہیں پڑھی کسی بھی چیز پہ. آج کل کے لوگ کتاب نہیں پڑھتے. پہلی کتاب کون سی ملی تھی ایز اے گفٹ؟ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا, اور ایک ملی تھی جو مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح, دا مین ایٹرز آف کوماؤ, جم کاربیٹ, دا ٹائیگر ہنٹر ان انڈیا. تو اس کے قصے اور کہانیاں تھے, اور اس نے بڑے زبردست طریقے سے لکھے تھے. بک کے پیچھے لکھا ہوا تھا, very few have ever looked into the eyes of a tiger about to leap. Even fewer have lived to tell of it. None has told it better than Jim Corbett. Wow. So it began like that and was... تو وہ سیاحی وہاں سے آئی ہاں کہ میں جاؤں پتہ کروں دیکھوں کیسا ہے. تو کیا کیا کبھی شکار؟ نہیں, شکار کا شوق نہیں ہے, جانوروں کو مارنے کا شوق. یا شکار کا شوق بہت برا شوق میری نظر میں. ہاں میری نظر میں بھی. میری نظر میں اگر مجھے کبھی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بندوق کے استعمال سے تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ جانوروں پر ہو یا انسانوں پر ہو. میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے. ایک جانور اپنی انوائرمنٹ میں اڑ رہا ہے, آپ کسی اور انوائرمنٹ سے آئے اور آپ نے اس کو اڑا دیا. ہاں, وداؤٹ نوئنگ کہ وہ فرسٹ ایجاد جو تھی نا وہ گن پاؤڈر, سب سے بری ایجاد. واقعی تلواروں والا دور اچھا تھا اس سے. ایٹ لیسٹ آپ سامنے کھڑے ہو کر دو لوگ لڑتے تھے نا. اس وقت تو آپ بچھاڑ کر دیں جس میں جو مرضی چلا جائے, اور اس کو کیا کہہ دیں, collateral damage ہے نا. Terms will always be invented to justify these cruelties, but اب drone warfare آ گئی ہے. کیا چیز بہت تکلیف دیتی ہے؟ بہت سی چیزیں, بٹ سب سے زیادہ جہالت. جہالت میں کوئی حل نہیں ہے نا, کہ آپ نے ایک چیز سفر کی, مگر کیونکہ آپ جاہل ہیں اور آپ اس کے بارے میں اکوپ نہیں ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے, تو وہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی, تیسری بار بھی ہوگی. اور ہمارے ساتھ یہ ہمارے لوگوں کی یہ اسٹوری بن گئی ہے کہ ایک چیز آپ نے ایک دفعہ سفر کی, ایک گورنمنٹ کو سفر کیا یا ایک ٹریجڈی کو سفر کیا, اگلے سال وہی ٹریجڈی آپ کے ساتھ پھر ہو جائے گی اور آپ اتنے ہی ہیپلیس, اتنے ہی کلولیس ہوں گے. تو ہم سیکھتے نہیں ہیں. آئی تھنک ہم وہ لوگ بن گئے, غلام قوم بھی بن گئے, اور وہ لوگ بھی بن گئے جو سیکھتے نہیں ہیں کسی برے ایکسپیرینس سے. ہیومن بینگز لرن فرام دیئر بیڈ ایکسپیرینسز اینڈ باؤنس بیک. غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ غصہ میں کراچی میں رہتا ہوں, مجھے ٹریفک پہ اور لوگوں کے بیہیویئر پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ ایٹماسفیئر کس لیے بنایا ہوا ہے. دس ایٹماسفیئر آف ہاسٹیلٹی, اگریشن, ایوری ون از ان اے ہری بٹ نو بڈی از گیٹنگ اینی ویئر آن ٹائم, ایوری ون از اسٹل آلویز لیٹ. واٹس گوئنگ آن, واٹ از دس فار؟ لگ رہا ہے کہ ہر آدمی کسی کی جان بچانے بھاگ رہا ہے.
بٹ جان نہیں بچا رہا وہ, باقیوں کے نقصان کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے. تو جب اتنا کچھ محسوس کرتے ہو تو وہ کتاب کی صورت میں یا فلم کی صورت میں اب تک کیوں نہیں آئی؟ وہ لکھی جا رہی ہے اس وقت. میں ایک تاریخی دستاویزی فلم بنا رہا ہوں, 6 حصوں میں ہوگی, جس میں انسان کی تاریخ, پہلے تو شروع کیا تھا میں نے کہ اپنی تاریخ, تاکہ ہمارے لوگ, one thing that really bothered me when I was growing up was کہ every time I looked up my own history, the people of Pakistan, what's our history, I would find a history of either 70 years or I'd find the history of all of India. As I went along trying to answer my question, I realized that in order to understand the history of the people of Pakistan, you would have to understand the history of the entire world, because we lie at the center of it. And all the great exchanges between East and West happened here. If you were coming from Iraq, from Syria, from Greece, from Central Asia, Samarkand, Bukhara, you were coming from China, if you were coming to India for the spices, for the silk, you would have to pass through what is Pakistan today. All 4 provinces had this consistency. تو میں نے یہ سوچ کر میں نے کہا کہ اپنے لوگوں کی سٹوری کہ یہ یہاں پر ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ٹو بی ہیئر, یہ سب یہاں پہ آئے کیسے, عرب سے کون آیا, پرشیا سے کون آیا, کب آیا, سینٹرل ایشیا سے کون لوگ آئے, کن کن سٹیجز میں آئے, اور ان سے ہماری سائیکالوجی پہ, ہمارے کھانوں پہ, ہمارے لباس پہ کیا فرق پڑا. یہ سمجھنے کے چکر میں مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں یونانی تاریخ بھی سمجھنی پڑے گی, کیونکہ پھر ہمیں عرب ہسٹری بھی سمجھنی پڑے گی. عرب ہسٹری سمجھنی تو ہمیں جوز کی ہسٹری سمجھنی پڑے گی. اور اگر ہم اپنے آپ کو مڈل ایجز کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو باقی کو بھی سمجھنا پڑے گا, ٹیکشلا کو سمجھنا پڑے گا, آرینز کو سمجھنا پڑے گا, وہ کہاں سے چلے, کوکیسیا کہاں ہے, کوکاف جسے کہتے ہیں وہ کہاں ہے, وہاں سے کیسے پرجیا آئے, پرجیا میں کیا انہوں نے سوچا, وہ سوچ کے جب یہاں آئے تو وہ یہاں سے کیا چاہیے تھا, انہیں کیا چاہیے, یہاں پہ کیا چیزیں تھیں جو کہ کہیں اور نہیں تھیں. اور پھر جب موہنجو-دڑو اور ہڑپا کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا کہ وہ کتنے سویلائزڈ لوگ تھے, اور وہ اس وقت ٹریڈ کر رہے تھے all the way to the Persian Gulf, اور پھر دبئی تو وہ لوگ جا رہے تھے اس زمانے میں. پھر پتہ کرنا پڑے گا کہ پھر مہر گڑھ کیا ہے, باقی وہاں کی کوئین کیا تھی, وہاں کا رہن سہن کیا تھا, وہ کیا کہتی تھی. ہمیں اس سویلائزیشن کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں صرف تصویریں دکھا دی گئیں موہنجو-دڑو کی روئنس کی, مگر ان کی لینگویج آج تک انڈیسائفرڈ ہے. ٹھیک ہے, دیٹ واز ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ سویلائزیشنز ان دا ورلڈ. اور دنیا میں اگر میسوپوٹیمیا میں اور اگر ویلی آف دا نائل میں سویلائزیشن تھی تو اٹ ایمرجڈ ہیئر ان دی انڈس ویلی ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم, اینڈ دا ورلڈز لارجسٹ پاپولیشن لیوڈ ہیئر. موہنجو-دڑو اور ہڑپا تو صرف 2 شہر ہیں جو کہ ہمیں ملے ہیں, ہم نے ڈسکور کیے, اور مہر گڑھ بھی, وہ ریلوے مہر گڑھ بھی, اور ریلوے ٹریکس کے بنتے ہوئے وہ گوروں نے ڈسکور کیے تھے. بٹ یہاں پہ 2000 ٹاؤنز اینڈ ولیجز تھے ڈاٹڈ along دی انڈس ویلی, جو کہ آج کل پیلیو چینلز کی اسٹڈی جو انفرا ریڈ کیمرا سے ہوا سے وہ جج کرتے ہیں کہ پرانے ریور بیڈس کہاں تھے. along those river beds lay 2000 cities that we still don't know anything about. Once we get to that, we might be able to decipher the language, because the mysteries of the Indus Valley are absolutely tantalizing. They're the most mysterious stories in all of archaeology. We have never been told that. Yeah. We've never been told that Peshawar is one of the oldest living cities in the world. It's always been in business. It's been a border town where armies used to have their cups of tea and Multan. Peshawar and Multan. Multan is 1,000 years old. About 1,000 years old. But Peshawar is far older. ہمیں یہ باتیں نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا ہم پاکستانیوں کو کہ تھرو آؤٹ ہسٹری ہیومن مائگریشن has continued to our part of the world far longer than anywhere else. لوگ ہمیشہ اٹلی یا امریکہ نہیں جا رہے تھے, مگر یہاں ہمیشہ سے آ رہے تھے, کیونکہ یہاں پہ ریسورسز ایسی تھیں. آپ کھانے پینے کی بات کر لیں, ہمارے یہاں کھانا پینے کا ہمارے انگریڈینٹس کتنے سارے ہیں جو کہ اوریجنلی یہاں ہی کے ہیں. گندم یہاں کی چیز ہے, روئی یہاں کی چیز ہے. therefore the bread and the cotton industry, the cow and the buffalo are valleys of the animals of the Indus Valley. So beef and milk is from the Indus Valley, chicken is from the Indus Valley. مرغے یہاں پہ ڈومیسٹیکیٹ ہوئے تھے. گھوڑا کہیں زیادہ دور کی چیز نہیں تھی, سینٹرل ایشیا میں ڈومیسٹیکیٹ ہو گیا تھا. تو دنیا کو ہمیشہ یہاں سے کچھ چاہیے تھا, ہمیشہ اسپائسز چاہیے تھے, منرل ویلتھ اتنی تھی یہاں پہ. دس شوڈ بی دا ریچسٹ پارٹ آف دا ورلڈ, انڈیا, پاکستان, بٹ دیز آر امنگ دا پورسٹ کنٹریز because of the kind of leadership that we have, because of the kind of people that we are. ہم ہمیشہ سے غلام لوگ رہے ہیں. ویسے ہمیشہ سے جو پاکستان کا خطہ ہے, اس پہ آج تک کبھی پاکستانیوں نے یہاں کے لوگوں نے حکومت نہیں کی. کوئی پرشیا سے آیا, کوئی عراق سے آیا, کوئی افغانستان سے آیا, ہم ہمیشہ کسی اور کے ہاتھوں میں رہے ہیں.
اور یہ شاید ہمارا قصور بھی نہیں ہے. ہم ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے, کلیکٹیو ہسٹری کا ایک سینس ہوتا ہے سویلائزیشن میں, اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب بھی ہے اور چائنا بھی ہے اور امریکہ بھی ہے. آپ کسی کے دوست نہیں ہیں اصل میں, مگر آپ سب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, مگر آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں کرتا کیونکہ سب آپ کو سمجھتے ہیں, یو نو. تو ویری ٹف سچویشن. اگر ہم کسی کے سامنے جھولی پھیلائیں کیوں پھیلائیں؟ سارا کچھ ہے, ہر چیز تو موجود ہے. لیبر ہے, ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, بالکل, پانی سے لے کر منرل سے لے کر 5 موسم ہیں. اس کے دور میں جب بلڈنگز تخلیق کر رہے تھے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ماڈل بناتے تھے اور اس کو نہیں, it was all here and this has incredible power. تاج محل was all here. It was all here. It was never scripted, never, you know, drawn. آپ کو بتاؤں تھرو آؤٹ ہسٹری انسان کو جو کچھ بھی رہنے کے لیے چاہیے تھا وہ یہاں پہ ہمیشہ موجود تھا. گیس اب آپ کو چاہیے, گیس بھی ہے. تیل بہت قریب ہے آپ کے, شاید ہمارے لینڈ میں بھی ہو, ایکسپلور نہیں ہوا ہے. بالکل ہے, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ایران تک آتا ہے تو پھر بلوچستان میں بھی ہوگا. بالکل ہے. کھانے پینے کی آپ دیکھیں, آپ جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو ایک انار آپ کا افغانستان سے آیا ہوتا ہے, قندھار سے. آپ کی جو آم ہے وہ سدرن پنجاب کے ہوتے ہیں, چیریز آپ کی ناردرن پاکستان کی ہوتی ہیں, ادرک آپ کی سندھ سے آتی ہے. مطلب واٹ آر یو مسنگ؟ نتھنگ. وی جسٹ ہیو ٹو میک بیٹر یوز. اور یہ زمین سب کچھ اگا سکتی ہے, دنیا کا ہر پھل اور دنیا کا ہر آئی تھنک ساری ویجیٹیبلز اور سارے جتنے یورپ کی ہر سلاد اگتی ہے یہاں پہ. ہاں, کچھ بھی اگا لو. میں نے ٹرائی کیا نا, ایکسپیریمنٹ کیا. آپ جو چاہیں اگا سکتے ہیں. ڈیفوڈلز تک اگائے ہیں. تو آپ کو ٹیولپس اگا لیے بھائی لاہور نے, یہ لاہور میں تو پھر کیا نہیں اگایا جا سکتا. دنیا کی بہترین اگر چاہیں تو کھجوریں اگا سکتے ہیں ہم, بالکل, اور پامز اگا سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. کبھی دل کیا پڑھوں, ڈاکٹریٹ کروں؟ نہیں. اتنی نالج جب ہو کسی شخص کے پاس اور ریسرچ کا مائنڈ ہو تو ریسرچ اسکالر بننے میں دل نہیں کیا کہ میں کروں. somehow مجھے وہ ایک ایمبیشن کے طور پہ نہیں دیکھا اس کو میں نے. ایکیڈیمک سکسیس مجھے نظر آنے لگا ایٹ سم پوائنٹ کہ آپ کو یہاں تک لے جا سکتی ہے. اس کے آگے پی ایچ ڈی بہت لوگ کر لیتے ہیں مگر وہ موسٹ آف دم اینڈ اپ گوئنگ بیک ٹو ٹیچنگ. میں یہی تو پوچھ رہی ہوں, پڑھانے کا دل نہیں کیا؟ پڑھانے کا بھی, لوگوں کو پڑھاتا رہتا ہوں میں چلتے پھرتے. کسی کے ساتھ ٹیکسی میں بھی بیٹھتا ہوں 10 منٹ کے لیے تو سوچتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے اس کانورسیشن ایکسچینج سے, تو وہ میں کرتا رہتا ہوں اس لیول پہ. آج میں نے بات کی تھی اپنے جینٹل مین سے, بہت اچھا بچہ تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا, جو میرے کیپٹن تھے, اور ہم بات کر رہے تھے حواس خمسہ کے بارے میں, جو آپ کے 5 سینسز ہیں اور جو 6th ہیں. تو آئی واز ٹیلنگ ہم کہ میں نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھی اباؤٹ دس جینٹل مین جو اندھا ہے اور وہ پینٹ کرتا ہے, اور وہ اتنی پریسائز لینڈسکیپ بناتا ہے کہ جو دیکھنے مطلب آنکھوں والوں کی بھی نہ ہو شاید. تو وہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, اس کو اٹلی لے گئے اور وہ اس کو جا کے وہ بلڈنگ دکھائی. تو اس نے پہلے وہ کھڑا ہوا اس کے سامنے, اب بتاتی ہوں, پہلے اس کو کھڑا کیا سامنے, پھر اس کو قریب لے کر گئے اور اس نے وہ بلڈنگ صرف چھوئی اور اس کا چکر لیا اور اس نے وہ پوری بلڈنگ بنا دی. سو آپ کی آنکھیں, ہاں, آپ کے سب کانشیس مائنڈ اینڈ آپ کی جو ٹچ ہے اس کے اندر وہ ساری فیکلٹیز ہیں جو آپ کی سائٹ میں ہیں, یا وہی فیکلٹیز پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ میں بھی ہوں گی اور ہیئرنگ میں بھی ہوں گی. ریسنٹلی لکھ رہا تھا اسی بات پہ کہ انسان کی کمپیوٹرز شاید ہمارے پاس اب ہیں, پاورفل کمپیوٹرز جو 3D اینیمیشن کر سکتے ہیں, مگر دماغ کی گرافکس رینڈرنگ پاور تو ہمیشہ سے وہی تھی نا. تو اگر لیونارڈو ڈا ونچی اور مائیکل اینجلو یہ لوگ رینیسانس کے دور میں جب بلڈنگز تخلیق کر رہے تھے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ماڈل بناتے تھے اور اس کو نہیں, it was all here and this has incredible power. تاج محل was all here. It was all here. It was never scripted, never, you know, drawn. So where are you? ابھی کیا بنا رہے ہو؟ میں اس وقت ہسٹری کی ڈاکیومنٹری بنا رہا ہوں, ہسٹوریکل ڈاکیومنٹری سیریز. اس سے کیا نکلے گا؟ اس میں سے کتاب نکلے گی, اس میں تصویریں ہوں گی, فلم ہوگی, اور اس کے علاوہ کتاب بھی نکلے گی ہوپ فلی. وہ نکل سکتی ہے نا, نکل سکتی ہے, مگر میرا میڈیم یہ ہے, میں اس میڈیم کو سمجھتا ہوں, میں اس میڈیم میں اس لینگویج میں بات کر سکتا ہوں, یہ مجھے آتا ہے. اور کتاب بات کی بات ہے, میرا میڈیم سب سے پہلے یہ ہے, I'll try to do it in the language that I speak, that I know. تو فلم میکنگ I understand, اس کو پریزنٹ میں خود کروں گا, وائس اوور اس کی میں خود کروں گا, لکھنا مجھے آتا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ جس حد تک اس کو میں خود آگے پہنچا سکتا ہوں میں کروں. بہت خوشی سے اسسٹ کروں گی
فیضان کو؟ میں آپ کا اسسٹنٹ بن سکتا ہوں, میں آپ کو نہیں, میں بہت خوشی سے اسسٹ کروں گی. آئی ایم ناٹ جوکنگ. دس از سو فیسنیٹنگ. پھر میں آپ سے ایک فیور میں آپ سے آفیشیلی ابھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ڈاکیومنٹری میں ویسے میں ری انیکٹمنٹ تو بالکل نہیں کرا, میں ان جگہوں پر جاؤں گا جہاں پر کچھ ہوا تھا اور اس واقعے کا ذکر کروں گا, مگر کچھ جگہوں پہ جہاں میں چنگیز خان کا ذکر کروں گا وہاں میں ایک چہرہ دکھانا چاہتا ہوں 5 سیکنڈ کے لیے, جو کہ ہمیں چنگیز خان کی سائیکالوجی کے بارے میں کچھ بتائے. کسی ایک جگہ پہ میں رنجیت سنگھ کو ڈپکٹ کروں گا کہ وہ شیش محل میں لیٹا ہوا اور کچھ سوچ رہا ہے. مونچھ لگاؤں تو نہیں, فیمیل کیریکٹرز بھی تو ہیں ہسٹری میں, But I don't mind playing a man. No, I wouldn't get you to play a man. I will request you then to play one of the historical characters. کسی ایک short میں, ٹھیک ہے, I would love to, but I would love to be part of your research. Really? I would love you to share it with me. Then I'll share some of it with you after the program ends. I would love to. I'll share the intro with you. I would love to. کبھی فیضان کو اس سارے جھمیلوں میں سے محبت ہوئی؟ بہت دفعہ, ہر سٹیج کی محبت ہوئی. اچھا, 14 کسی کا سال کی دل محبت. توڑا یا کسی نے دل توڑا؟ شروع میں تھوڑے تھوڑے توڑے کیونکہ فریوالٹی تھی ٹیمپرمنٹ میں, اور مطلب کوئی ڈائریکشن تھوڑی تھا, تو کیا کیا, کچھ لکھ کے بھیجا, خط لکھے خوشبو میں بھرے ہوئے, میں ہمیشہ بات کیا پھول کرتا بھیجے؟ میں ہمیشہ باتوں میں سمجھایا کرتا تھا یہ چیزیں, اور ہاں باتوں میں سمجھایا کہ اس وقت میں بہت چھوٹا ہوں اور اس وقت تو میرے کوئی پلانز نہیں ہے اور کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے, اور میں کیسے تمہارا کیپٹن بن سکتا ہوں جب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں, تو مجھے معاف کر دینا اور یہ وہ. مگر جنرلی کہوں گا کہ پیپل ہیو بین ویری فورگیونگ اینڈ ویری افیکشنیٹ, انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بیچارہ ایسا ہی ہے, پھر دوستی ہو گئی, اسی سے دوستی ہو گئی, اور آج تک سب سے دوستی ہے. اور کتنی دفعہ دل توڑے؟ اور توڑے تو کم ہی, شروع میں ہوا ہوگا ٹین ایج میں, مگر بعد میں جا کے مجھے یہ بھی ہوا کہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور کسی کو غلط ایکسپیکٹیشنز نہیں دینی چاہیے. آپ I'd rather be considered mean today than mean 2 years later. تو کوئی ملا جس کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ بہت سے لوگ ملے جن کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے, مگر کبھی میں ریڈی نہیں ہوتا تھا, کبھی ان کی لائف میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آئیڈیا کینسل ہو جاتا تھا. تو فیضان کو ابھی ہے کسی سے محبت؟ Indecisive period right now. I mean, I'm old enough to have the answer to this. But I think over exposure کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں کیا ہو سکتا ہے, واٹ ڈو دے برنگ ٹو دا ٹیبل. ایک خوبصورت انسان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, ایک کلچرڈ انسان کے ساتھ, ایک اچھی فیملی کے ساتھ آپ کو کس طرح محبت ہو سکتی ہے, کہ آپ کو فیملی کسی کی پسند ہے, آپ کو اس کا بھائی بہن ماں باپ سب سے چھوٹے بچوں سے محبت ان کی فیملی, تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ فیکٹر ہے. انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز ایک جگہ مل جائے, وہ ایک جگہ ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو کم از کم جو مجھے چیزیں ضروری چاہیے وہ تو ہوں, آنیسٹی چاہیے, سوشل کلائمبنگ بالکل نہیں چاہیے, یو کانٹ بی ود اے سوشل کلائمبر, ہاؤ ول یو واچ دیٹ. آپ کو اوور ایکسپیرینسڈ انسان بھی نہیں چاہیے جو کہ آپ کی کوئی انپٹ نہ لے سکتا ہو, جو آپ کی بات کو امپورٹنس نہ دیتا ہو. تو یہ چاہیے نا جو ریسرچ کے اندر بیٹھے. ضروری نہیں کہ ریسرچ, اس کے لیے دوست بیٹھے. اچھا, تو کچھ کرائٹیریا میں نے اپنا سمیٹا ہے تھوڑا سا کہ your partner doesn't have to be the person who helps you. تو کیوں بنایا یہ, آزاد کیوں نہیں چھوڑا, جب ہونا ہے ہو جائے گا. ہاں ہے نا, یہ بھی سوچنا, یہ ہونا چاہیے, یہ A B C اور 1+1 چیک لسٹ چھوڑ دینی چاہیے ایکچولی, اور کوئی چیک لسٹ نہیں ہونی چاہیے فیضان, ہونی چاہیے, مگر کہیں تو نہیں ہونی چاہیے. It's a part of growing up. It's a part of growing up. You unlearn things also. So first I had to learn them. So کیا بدلنا چاہو گے اپنے بارے میں, چیک لسٹ بدلو گے اپنے بارے میں, کچھ اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو کیا چاہو گے کہ میں کاش میرے پاس پاسٹ پہ کچھ نہ چینج کروں؟ کچھ نہیں. No, I have no regrets. It's been a good life. It's been a very good life. نہ کبھی کسی کو بہت زیادہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو اس کا افسوس نہیں ہے, اور کبھی میرے ساتھ بھی نہیں ہوئی کوئی خاص زیادتی. میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ دنیا نے یہ کیا اور لوگ ایسے, میرے ساتھ تو لوگ بڑے اچھے رہے, برے لوگوں نے بھی کچھ اچھا ہی کیا ہے آنیسٹلی. سو آئی بین ویری فارچونیٹ, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ, اور میری کوشش رہی کچھ سالوں سے کانشیسلی, کہ جو تمہارے ساتھ اتنا اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میک شیور کہ تمہاری وجہ سے بھی اچھی چیزیں ہوں لوگوں کے ساتھ, اور
because you're so fortunate, you have nice parents, you have good health, you have such a nice career. I meet Samina after so many years, and that warmth has not changed and everything is still there, and life बड़ी अच्छी गुजरी है, आधी से ज़्यादा गुजर गई है, अब जो रह गई है वो भी गुजर जाएगी, बट इंसान का आउटपुट अच्छा होना चाहिए, और इंसान को लेगेसी तो बहुत एक एरोगेंट सी टर्म लगती है मुझे कि लेगेसी छोड़ के जाऊंगा, लेगेसी कुछ नहीं होती इंसान. You want to be a dad? Yeah, I'd love that. I'm a really good uncle. I'm a really good uncle, and I'm a favorite uncle of all my nieces and nephews. So I think I'll really relish that role. It's made for me, I think. जिंदगी क्या है? जिंदगी जिंदगी अगर मैं ऑनेस्टली मैं बुद्धा के एग्जाम्पल से बड़ा आइडेंटिफाई करता हूँ. बुद्धा ने जो कहा था ना मरते वक्त, उसने कहा था कि ऑल थिंग्स मस्ट चेंज, ऑल थिंग्स मस्ट पास, जस्ट स्ट्राइव ऑन diligently. For me, that's life. It's a cycle of suffering if you let it be that. You come into the world crying, you leave the world in some pains with, some health issue or some other thing. But in the middle, you have opportunities to find happiness. Find happiness, तो कोई चीज परमानेंट है इस जिंदगी में? परमानेंट तो आउटर स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. स्टार्स भी परमानेंट नहीं है, ever changing. The second law of thermodynamics tells us that the arrow of time passes in only one direction. It only moves forward, things don't go back. So there's no escaping the arrow of time. Everything will perish. आपको planet Earth की अगर मैं उसका बताऊं कि planet Earth का एंड है ना एक दिन, वो साइंटिफिकली भी हम देख सकते हैं कि सूरज एक्सपैंड कर रहा है और एक दिन वो इतना एक्सपैंड कर जाएगा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. और उसके बाद जब when all of that explosion happens, जिस तरह stars ख़त्म होते हैं, तो all that will be left of all of us, you, me, K2, Mount Everest and the continents combined, all the planets and the sun, all that will be left of us will be less than one collapsed atom floating into space and disappearing into some black hole. That's who we are. That's what life is, the life of the planet in deep time. That's what it is. तो हम तो 70 साल 80 साल की जिंदगी में हम क्या देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं? मौत क्या है? मौत, eventuality, the only eventuality. It's not where we came from, it's what we're going to. All of us. Don't feel bad about it. It wouldn't hurt me if I found out that, life was at an end. मेरे अब्बा ने मुझे बचपन में एक बात कही थी कि मैं किसी पार्टी पे जाना चाहता था, उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं जाओगे. इतना अफसोस था, मैंने कहा ये कभी दोबारा नहीं होगा. उन्होंने कहा बस तुम्हारे पैदा होने से पहले बहुत ओलंपिक्स भी हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, तुम उधर भी नहीं थे, और तुम्हारे बाद जो होंगी तुम उन पे भी नहीं होगे. तो everything happens again, everything might happen again, so be okay with what there is, because what there is not so bad, so I think that death is just, embrace the notion of death. It's happened to your grandparents, you'll go there too. And dying means you're going to the same place where your prophet has gone, where your Greek philosophers have gone, where all the emperors and all the people you looked up to have gone. And most recently, David Bowie has also gone there, and so has Junaid Jamshed, and all our heroes eventually die, right? And Michael Jackson. And Michael Jackson, I really like Prince, that, Yeah. And so many people, our own people, हमारे अपने कितने लोग. Noor Jahan, Mehdi Hassan. But don't feel bad about it. Now I say, don't feel bad about it, They passed their time, and there's something that we remember them for, Think about being someone who dies without an opportunity. A child who's stuck with a disease that he can't do anything about. Do you ever think about कि क्या होगा? Life after death. इंसान पहले दिन से ये सोच रहा है. I mean, जब इतनी रिसर्च कर रहे हो, तो कभी कुछ मिला जवाब? अपने लिए इंसान अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कोई जवाब एक्सेप्ट कर सकता है, मगर किसी और इंसान से कहते हुए मैं 10 दफ़ा सोचूंगा कि मैं किस वैलिडिटी पे और किस बेसिस पे ये बात कह रहा हूँ. मेरी इंस्टिंक्ट है, ये मेरा फेथ है तो मेरा फेथ है. मैं किसी और पे नहीं इम्पोज कर सकता या उसको नहीं रेकमेंड कर सकता कि तुम भी ये करो. हो सकता है मेरा पानी पीने से बुखार ठीक हो जाता हो सकता है आपका ना हो. तो वन शुड बी केयरफुल. किसी को रेकमेंड, एक डॉक्टर किसी को तजवीज़ देता है तो रिस्पॉन्सिबली देता है ना, मैं गलत दवाई ना दूँ.
तो ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं इस पे कैसे स्टेटमेंट दे सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, you know. All I know is that, you know, I know very little. Thank you so much, Faizan. Most welcome, Samina. You have an amazing mind. And so do you. Yes, I wish you luck with your project. Thank you. I've never had such an engaging interview, and I've never Such had a the pleasure. chance to speak from the heart like this. Yes, you know, I feel के 2 घंटे क्या पूरा दिन भी कम है to talk to you. Such a pleasure. Thank you so much.